دیکھیں، پہلی بات تو یہ کہ یہ محض لفظی نزاع نہیں ہے، یعنی بئی معنی لفظی نزاع نہیں ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ سیکولر یا لبرل باتیں کرتے تھے وہ ایک مخصوص نظریات کے حامل لوگ ہیں، اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ سیکولر لبرل نظریات کے داعی نہیں تھے بلکہ ان کے ذہن میں جو اسلام کی ایک خاص شکل ہے معیشت کی، سیاست کی، اجتماعی نظام کی، وہ ان کے ذہن میں تھی، چاہے مکمل خد و خال کے ساتھ تفصیلات کے ساتھ نہ ہو لیکن من حیث المجموع تھی، وہ ایک الگ نظریات کے لوگ ہیں، اور وہ اجتماعی بڑا نظریہ وہی ہے۔ اس وقت ہمارے پاس سب سے پہلے تو نظریاتی ایک مباحثہ ہے جس کے لیے بہت سارے لوگ قائد اعظم کی کچھ ایسی باتوں کو لے کر اپنے سامنے لا کر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں یا اپنے ساتھ غلط طریقے سے اس کے سیاق اور سباق سے کاٹ کے لاتے ہیں، کہتے ہیں دیکھیں وہ یہ کہنا چاہتے تھے۔ اصلاً یہ ہے کہ وہ یہ داعی ہیں کہ اس ملک کا جو نظام ہے وہ سیکولر بنیادوں پر استوار ہو، یہاں پر چاہے نظام معیشت ہو، نظام سیاست ہو، نظام جزا و سزا ہو، نظام عزل و نصب ہو، حکومت ہو، اس کا دین سے کوئی تعلق نہ ہو، دین کو پس پش ڈالا جائے۔ حالانکہ اصولی طور پہ دیکھا جائے تو پاکستان کی جو آبادی ہے وہ 95-96% مسلم آبادی ہے، اور یہ ان کا کبھی بھی مطالبہ نہیں رہا ہے کہ دین کو پس پش ڈالا جائے۔ ان کی تعبیرات میں آپس میں اختلاف ہو سکتا ہے جو کہ ایک طبعی بات ہے کہ دنیا میں جب بہت سارے نظریات کے لوگ جمع ہوتے ہیں، مختلف ثقافتوں سے تعلق رکھنے والے، تو کسی نظام کے اصول پر اتفاق ہونے کے باوجود اس کی جزیات میں ان میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ لیکن ایسا کبھی بھی نہیں ہوا کہ آپ ان لوگوں سے جا کے پوچھیں کہ کیا ہمارے ملک سے، ہمارے دستور سے، ہمارے نظام سے دین کو باہر نکال دیا جائے؟ خدا اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق سیاسی معاملات، معاشی معاملات، اجتماعی نظم کے معاملات طے نہ ہوں، کبھی بھی کوئی یہ نہیں کہتا۔ تو پہلی بات ہمیں طے کر لینی چاہیے کہ ایک چھوٹا سا جو گروپ ہے جو اپنے آپ کو لبرل کہتا ہے، وہ لبرل ہے بھی نہیں صحیح معنوں میں، بلکہ وہ مخصوص قسم کے نظریات کے، بلکہ میں کہوں گا صحیح نہیں ملے، بلکہ میں یہ کہوں گا کہ وہ بعض ایسے اسپانسرڈ یا پس پشت جو ان کے کچھ مخصوص نظریات رکھنے والے بین الاقوامی وہ ان کو پش کرتے ہیں، تو ان کے سامنے یہ بات آتی ہے۔ تو اس وجہ سے بڑا واضح ہونا چاہیے کہ پاکستان میں، جیسے کہ مفتی صاحب نے بات فرمائی کہ پاکستان کے قیام سے آج تک جو یہاں پر دستوری طور پہ کوششیں ہوئی ہیں، جو آئین کی تفصیلات اور تشریحات کے اعتبار سے کوششیں ہوئی ہیں، وہ اسلامی نظریاتی کونسل کی شکل میں ہوں، وہ ہمارے جو آئین کا دستور کا دیباچے کے اندر جو نکات شامل کیے گئے وہ ہوں، یا آج تک جو کچھ بھی تفصیلات چلی آتی ہیں یا پاکستان کے آئین کے اندر جو کچھ بھی اس طرح کی تجاویز دی جاتی ہیں، ان کو سامنے رکھ کے معلوم ہوتا ہے کہ اس بات پر قوم کا من حیث المجموع اجماع ہے کہ ہمارا جو نظام ہے وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا نظام ہوگا۔ ہماری معاشی تفصیلات ہوں، سیاسی ہوں، اجتماعی نظم کی ہوں، وہ اسی کے تحت طے ہوں گی۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ چونکہ ہمارے یہاں مختلف مکاتب فکر کے لوگ ہیں اور جدید اور قدیم کے درمیان ایک مزاحمت ہے، تو اس کی وجہ سے بہت سارے جزوی تفصیلات میں اختلاف رہتا ہے، لیکن ایسا کہیں پر بھی نہیں آپ کو ملے گا کہ جو صحیح معنوں میں سمجھدار، دیانتدار لوگ ہوں وہ اس بات کو کہتے ہوں کہ نہیں بھائی یہاں سے سب کچھ کو لپیٹ دو۔ اس وجہ سے یہ بڑا واضح ہونا چاہیے کہ جو لوگ اس طرح کی بحث کرتے ہیں وہ دراصل ایک پہیے کو الٹا چلانا چاہتے ہیں، اور پھر عجیب و غریب بات یہ ہے کہ جو لوگ اس طرح کے دعوے کرتے ہیں وہ خود سلطانی جمہور کے دعوے دار ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں ڈیموکریسی آنی چاہیے، جمہوریت آنی چاہیے، یعنی بئی معنی جمہوریت آنی چاہیے کہ ہمارے یہاں جو اجتماعی خواہش رکھنے والے لوگ ہیں نظام کی، اس نظام کو آپ برپا کر دیں۔ اب جب ان کے سامنے یہ بات کہی جائے کہ اجتماعی نظام کی خواہش رکھنے والے تو یہ کہتے ہیں کہ اتنی آپ سروے کرا لیں، سیاسی طور پہ کرا لیں، معاشی طور پہ کرا لیں، آپ کو سروے کے اندر جواب یہی ملے گا کہ یہاں کے رہنے والے لوگ کہتے ہیں کہ ہمارے یہاں قرآن و سنت کے نفاذ کیے جائیں۔ www.darsequran.com